بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری کا نام جندب بن جبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ کی کنیت ابو ذر، لقب شیخ الاسلام اور تعلق قبیلہ غفاری سے تھا، جو کہ مسافروں کے لیے انتہائی خطرناک علاقہ تھا، کیونکہ یہ راہ زنوں کا علاقہ تھا اور حضرت ابو ذر کا شمار بھی اپنے وقت کے چوٹی کے رہزنوں میں ہوتا تھا۔ قافلوں کو لوٹنا بنو غفار کا پیشہ تھا، اور اسی پیشے کی بنا پر بنو غفار کا 400 ڈنکا بجتا تھا۔ حضرت ابو ذر اپنے قبیلے میں ایک منفرد مقام رکھتے تھے، جس کی وجہ آپ کے کردار کی سادہ مزاجی، اقوال میں بے باکی اور سب سے اہم بت پرستی کے قریب نہ جانا تھا۔ یعنی آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ان چیدہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتا ہے جو زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی سے دور رہے۔ دور جاہلیت میں چوٹی کے ڈاکو ہونے کی وجہ سے آپ کے قبول اسلام کا واقعہ نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ منقول ہے کہ جب مکہ میں آفتاب رسالت طلوع ہوا تو یہ خبر آنن فانن حضرت ابو ذر کے کانوں میں بھی جا پڑی۔ یہ خبر ملتے ہی آپ نے فوراً اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کرے اور اس کے کلام کو غور سے سنے۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا، وہاں ایک شخص ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ میں نے انہیں اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کی زبان سے ایک ایسا کلام سنا ہے جو نہ شعر ہے اور نہ ہی کاہنوں کا کلام ہے۔ حضرت ابو ذر نے یہ باتیں سنی تو شوق ہوا کہ کچھ اور بتاؤ، مگر آپ کے بھائی اس سے زیادہ کچھ نہ بتا سکے۔ یہ ادھوری بات سن کر حضرت ابو ذر کو تشفی نہ ہوئی، دل مزید بے چین ہو گیا، حضور سے ملنے کی خواہش میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ فوراً سامان سفر باندھا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے اور سیدھا مسجد حرام تشریف لے گئے۔ پہلے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا اور مصلحت کے پیش نظر کسی سے آپ کے متعلق پوچھنا گوارا نہ کیا۔ دن بھر کعبہ شریف کے ارد گرد نظریں جمائے گھومتے رہے۔ شام ہوئی تو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کو دیکھا اور پردیسی مسافر خیال کرتے ہوئے میزبانی کی پیشکش فرمائی، جسے حضرت ابو ذر نے قبول کیا اور رات گزارنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی نے ان کی آؤ بھگت کی، لیکن وہ کیوں آئے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے، اس بارے کچھ دریافت نہ فرمایا۔ حضرت ابو ذر نے بھی مولا علی رضی اللہ عنہ پر کچھ ظاہر نہ کیا، اور رات بسر کرنے کے بعد اگلے دن پھر مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ اگلا دن بھی آپ کا اسی حالت میں گزرا کہ نہ آپ نے خود کسی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے دریافت کیا، اور نہ ہی کسی نے آپ سے آنے کی وجہ پوچھی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کفار مکہ کی حضور کے ساتھ دشمنی کے قصے معلوم ہو چکے تھے کہ کس طرح کفار پیغمبر خدا اور ان سے ملنے والوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ بس دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ شام ہوئی تو پھر امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے کہ بظاہر مسافر جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ پورا نہیں ہوا ہوگا۔ دوسری رات بھی حضرت ابو ذر مولا علی کے گھر رکے، لیکن اپنے آنے کا مقصد بیان نہ کیا۔ جب نوبت تیسری رات کو پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا، آپ کون ہیں اور کس مقصد سے آئے ہیں؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا، میں آپ کو اپنے آنے کا مقصد بتاتا ہوں، لیکن آپ کو قسم ہے اور مجھ سے وعدہ کرے کہ سب سچ سچ بتائیں گے۔ حضرت علی نے عہد و پیمان کر لیا تو حضرت ابو ذر نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ مولا علی نے ان کا مقصد جاننے کے بعد فرمایا، بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں، میں صبح آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا۔ آپ میرے ساتھ چلنا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے میرے ساتھ چلتے ہوئے اگر کوئی شخص ایسا ملا
جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے آپ کو کوئی اندیشہ ہو تو میں رفع حاجت کے لیے رک جاؤں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، اور آپ سیدھا چلتے رہنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے۔ چنانچہ اگلے روز صبح امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت ابوذر کو لے کر حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت ابوذر حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو کچھ دیر بات چیت کے بعد اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا، اپنے اسلام کو بھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں واپس چلے جائیں، جب ہمارا غلبہ ہو جائے تو اس وقت واپس چلے آنا۔ حضرت ابوذر غفاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا۔ بس آپ اسی وقت بیت اللہ شریف تشریف لے گئے اور بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھنے لگے۔ بس پھر کیا تھا، آن کی آن میں کافروں کے جھرمٹ نے آپ پر حلہ بول دیا اور اس قدر مارا کہ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ کفار آپ کو شہید کر ڈالتے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے آگے بڑھے اور آپ کو لوگوں سے بچانے کے لیے آپ کے اوپر لیٹ گئے اور پکارنے لگے، لوگو کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے پر پڑتا ہے، اگر یہ مر گیا تو ہم شام کے ساتھ تجارت نہیں کر سکیں گے اور بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی اور انہیں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ دوستو، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہونے والے پانچویں یا چھٹے شخص تھے، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بیرون مکہ سے آ کر اسلام قبول کرنے والوں میں آپ سب سے پہلے شخص ہیں۔ مزید برآں آپ کو یہ منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے ہی سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں یوں سلام عرض کیا، یعنی السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان کی مرکد پر انوار پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔